बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम रियासत की बात करेंगे और सियासत की बात करेंगे। इमरान ख़ान को ज़िंदान में कैद हुए 1 साल मुकम्मल हो गया है और इस दौरान इत्तेहादी हुकूमत ने इमरान ख़ान को बारहा मुज़ाकरात की दावत दी, मिन्नत समाजत की, लेकिन वो अड़ा रहा और डटा रहा। उसकी एक ज़िद थी कि मैं जो मुक़्तदर हल्के हैं पाकिस्तान के, उनसे बातचीत करूँगा, उनसे मुज़ाकरात करूँगा। चूँकि हुकूमत कठपुतली है, हुकूमत बेबस है, बेख्तियार है, इनके साथ मुकालमा करना या डायलॉग करना वक्त का ज़िया है। बिलाखिर चंद हफ्ते पहले इमरान ख़ान मुज़ाकरात के लिए मान गया और उसने इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, और साथ अपनी कोई मुख्तसर सादा सी शराइत पेश की। इतनी पेचीदा शराइत नहीं थी। मैंने उस वक्त एक जुमला लिखा था कि अगर इमरान ख़ान मान गया है तो अब इसका मान रखें। लेकिन अफसोस ये कि हमारे जो ऐवान इक़्तिदार में विराजमान अनापरस्त, ज़िद्दी और अपनी नाक से आगे ना देखने की सलाहियत के हामिल जो लोग हैं, उन्होंने इसको एक ठट्ठा, एक मजाक बना दिया और ये ऐसा तासुर दिया गया, ऐसी मीडिया सेल अपने जो हुकूमत के होते हैं उनकी मदद से ऐसी मुहिम शुरू की गई कि इमरान ख़ान ने मशरूत माफ़ी मांग ली, गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। उसकी तरदीद भी आ गई, तरदीद आनी थी। हम किस खुशफहमी में जी रहे हैं, किस गलतफहमी में ज़िंदा हैं कि हम एक अटैक करेंगे, सियासी अटैक करेंगे, हमला करेंगे और उसको पीटीआई आसानी से हज़म कर जाएगी या खामोश रह जाएगी। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और जब अगर सोशल मीडिया की बात करें, मीडिया की बात करें, तो पीटीआई जितना ज़्यादा वहाँ पे मौसर नज़र आती है और मुस्तहकम मजबूत नज़र आती है, बल्कि डोमिनेट करती हुई नज़र आती है हुकूमत के मुकाबले में, तो हुकूमत को ऐसा कोई कमज़ोर वार नहीं करना चाहिए, ऐसा फायर नहीं करना चाहिए जो बैक फायर उसका होना यकीनी हो। मैं समझता हूँ ये रियासत की बात हो रही है, ये रियासत के मुस्तकबिल की और बका की बात हो रही है। ये कुछ चंद अफराद की कोई ज़ाती अराज़ी का कब्ज़े का इशू नहीं है कि जो आप के दरमियान रस्साकशी हो और 2, 3 या 4 दावेदार हों एक छोटी सी अराज़ी के, और आपके दरमियान एक खिंचाव है, तनाव है, तसादुम है और एक जंग जारी है कि आप दावेदार हैं कि आप इस अराज़ी के मालिक हैं, दूसरा कहता है मैं मालिक हूँ। और इस खींचातानी में अब यही होता है, मैक्सिमम बहुत सारी ऐसे वाक़यात होते हैं कि उस अराज़ी पर कई साल फसल काश्त नहीं होती, किसी किस्म की फसल काश्त नहीं होती। तो ये ये भी ज़िया है। और ये तो रियासत की बात हो रही है और आप सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि ये जो ख़ास तौर पर जब से ये अदम एतमाद के बाद इमरान ख़ान को इक़्तिदार के मनसब से हटाया गया और उसके बाद पीडीएम के 16 माह, फिर उसके बाद नए इलेक्शन में जो कुछ हुआ, उसके बाद से जो कुछ हो रहा है वो सब के सामने है। तो क्या हम कब समझेंगे? मैं अर्ज़ करता हूँ कि आप अपनी एक जो ज़ाती अराज़ी है, चंद आपके एकड़ हैं, अगर आप 1 साल फसल काश्त ना करें तो वो जो ज़मीन है वो एक बंजर सी और बांझ सी हो जाती है। तो ये रियासत को आप किस गुनाह की सज़ा दे रहे हैं? ये रियासत में सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहे हैं वो आम लोग हैं, अवाम हैं, जो इस अफरा तफरी में, इस बेयकीनी में, बेचैनी में, जो एक महंगाई का सैलाब है, जो एक अनारकी है, जो एक अदम इस्तेहकाम है, उसका जितने बहरान दर बहरान पैदा हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर। और इस मद में आपने बिजली गिरा रहे हैं बार बार आवाम पर,
اور آپ لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہیں، تو اس سب سے زیادہ جو خمیازہ بھگت رہا ہے وہ عام آدمی ہے، وہ عوام ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم میں سے کوئی ناگزیر نہیں ہے، کوئی سب فانی ہے، سب نے جانا ہے۔ تو اس ملک پر اور اس ملک کے عوام پر رحم کریں۔ اگر ایک شخص مذاکرات کے لیے مان گیا ہے تو اس کا مان رکھیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس کا ٹھٹھا نہ لگائیں، اس پر پھپتیاں نہ کسیں۔ اور جب ہم ابھی کل کی بات ہے، شہباز شریف بھارت کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، دینی چاہیے۔ تو بھائی جب آپ دشمن ریاست کو جو آپ پر کاری ضرب لگانے کا کوئی موقع نہیں گواتا، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اگر اس نے کشمیر کی جو آئینی صورتحال تبدیل کر دی اور کشمیر کو جس طرح اس نے مقبوضہ کشمیر کو یرغمال بنایا ہوا ہے، وہاں پہ کشمیریوں کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، بھارت کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان پر جو گزر رہی ہے وہ سب کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس دشمن ریاست کو مذاکرات کی، یک طرفہ مذاکرات کی بات کر سکتے ہیں، پیشکش کر سکتے ہیں، تو پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی سیاسی جماعت کا ایک اسیر چیئرمین ہے، اسیر قائد ہے، لیڈر ہے، بانی ہے، تو آپ اس نے اگر مذاکرات کی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پر ایک سنجیدہ رسپانس آنا چاہیے تھا، اور ایک رابطہ کار کے طور پر کوئی نام سامنے آنا چاہیے تھا جو عمران خان کے ساتھ یا اس کے کسی پارٹی نمائندے کے ساتھ رابطہ کرتا، کوئی بات چیت کا ماحول اس کے لیے کوئی فضا سازگار ہوتی، کوئی دو طرفہ جو ایجنڈا ہے وہ تشکیل پاتا، دونوں طرف سے اپنے اپنے تحفظات یا نکات یا شرائط سامنے آتی، کوئی مسودہ آتا اور کوئی ماحول ایسا ہوتا، کوئی وقت اور مقام طے پاتا، عمران خان کی طرف سے بھی کوئی نمائندے سامنے آتے اور ایک صحت مند ماحول میں مذاکرات ہوتے اور کوئی رستہ جو ہے وہ راہ حل تلاش کیا جاتا ان کرائسس سے، ان بحرانوں سے باہر نکلنے کا۔ تو یہ جو روش ہے کہ آپ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو سیاسی طور پر توڑنے کے لیے یا شرمندہ کرنے کے لیے یہ ایسی افواہیں گھڑ لینا یا افواہیں چھوڑ دینا کہ جی عمران خان نے مشروط معافی مانگ لی ہے یا غیر مشروط معافی مانگ لی ہے، اس کا تو آپ کا پہلے دن ہی جو آپ کا یہ حملہ تھا وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سوشل میڈیا پہ جتنا اچھا پی ٹی آئی کے لوگ اس ٹول کو اپنے سیاسی کاز کے لیے، پروگرام کے لیے استعمال کرتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے بھی جو حکمران اتحاد ہے، حکمران جماعت کے لوگ ہیں، وزراء ہیں، وہ اس طرح سے اس ٹول کا یا ایون جو ہمارا قومی میڈیا ہے اس پر بیٹھ کر بھی وہ اتنی ایسا بیانیہ اسٹیبلش نہیں کر پاتے جس طرح بیانیہ عمران خان کا بکتا ہے پاکستان کے اندر۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ عمران خان کو پسند کریں ناپسند کریں یہ آپ کی ثوابدید ہے، لیکن بہرحال وہ ایک سیاسی حقیقت ہے، اور جب ہم حقائق سے چشم پوشی کرتے ہیں اور حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں تو پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں، پھر دیر ہو جاتی ہے۔ وہ مولانا نہیں، جو ہمارے ایک بڑے معروف شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، منیر نیازی مرحوم نے کیا ایک خوبصورت نظم کہی تھی اپنی زندگی میں، آپ سب نے سنی ہوگی کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ تو یہ دیر جو ہے یہ بعض کا اندھیر کر دیتی ہے۔ جو ریاستیں ہیں، جو قومیں ہیں، وہ اپنے اہم فیصلوں میں تاخیر کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی دو افراد کا یا دو خاندانوں کی ذاتی دشمنی کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جو انا ہے اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتے، آپ اپنی ضد نہیں چھوڑ سکتے، آپ دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے کہ آپ کی انا گھائل ہو جائے گی، زخمی ہو جائے گی۔ یہ ریاست کا معاملہ ہے، 26 کروڑ پاکستانیوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں یہ ان کا معاملہ ہے۔ اس پر ضد یا انا یا ہٹ درمی یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ
کوئی ماضی میں عداوت رہی ہے، کوئی آپ کو کسی کے ساتھ سیاسی اختلاف ہے، وہ ذاتی اختلاف ہے، تو ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں اسے فراموش کر دیجیے اور مذاکرات کے لیے سنجیدگی کے ساتھ اور ایک خوشگوار ماحول میں، جس طرح کا ماحول ہونا چاہیے جس سے کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہ ہو، کسی کو کمتر ظاہر کرنا مقصود نہ ہو، ایسا ماحول بنائیے۔ عمران خان ایک پاکستان کے اندر ایک قادور سیاسی شخصیت ہے، آپ باوجود تمام تر کوششوں کے اس کے آپ قد میں، اس کے سیاسی قد میں 1 انچ کا آپ کمی نہیں کر سکے۔ جتنے بھی آپ نے اس کے میڈیا ٹرائل کیے، یہ عدت کیس، یہ توشہ خانہ کیس، فلانا کیس، دھمکانہ کیس، آپ نے سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے لیے جو عوام کی والہانہ دیوانہ وار محبت ہے، وہ میں دیکھتا ہوں محبت عشق میں تبدیل ہو چکی ہے۔ سو عزت اور عافیت اسی میں ہے کہ آپ جو آپ کے مد مقابل آپ کا سیاسی حریف ہے، اس کو اگر وہ اس وقت آپ سے زوراور ہے، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر، ملک اور قوم کے اندر وہ آپ سے زیادہ قداور ہے، مقبول ہے اور قابل قبول ہے، تو آپ کو اپنا رستہ تبدیل کرنا ہوگا، آپ کو اپنی روش جو ہے بدلنا ہوگی، اور مذاکرات کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ مکالمے اور ڈائلاگ سے آپ کے یہ جو پاکستان کے اندر ایک ڈیڈ لاک کی فضا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، ڈائلاگ۔ تو میری آپ سے استدعا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف سے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سے، کہ وہ اس میں مزید جو ہے کسی قسم کی تاخیر نہ کریں اور ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں، اور تاریخ بھی آپ کو پھر اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی، اس ملک اور قوم پر احسان کریں کہ ایک ضد چھوڑ دیں۔ بہت شکریہ۔